خلافت ختم ہوئی تو ترکی ایک نیشنلزم کے نام پہ کمال اتاترک نے کھڑا کیا تھا، اور اسی طرح سارے جو آپ دنیا میں ملک دیکھتے ہیں وہ نیشنلسٹ ہیں۔ ہمارا ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، ایک آئیڈیالوجی کے نام پہ، اور دنیا میں صرف 2 ملک بنے ہوئے ہیں آئیڈیالوجی کے نام میں، جس میں پاکستان ایک ہے۔ اور اس کی بڑی اسپیسیفک آبجیکٹو ریزولوشن میں اس کا ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے، اور وہ انہوں نے ڈیفائن کیا تھا اسلامی فلاحی ریاست۔ اور اس کا اگر آپ اس کی بھی ڈیپتھ میں چلے جائیں تو وہ اس کو مدینہ کی ریاست، جو سب سے پہلے اسلام کی ریاست سیٹ اپ ہوئی تھی مدینہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے اوپر وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی۔ تو ہم نے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز تھے اس کے اوپر بیس کرنا تھا پاکستان۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ اسکالرز کے لیے کہ یہ آپ کا کام ہے کہ اس کو عوام تک لے کے جائیں کہ وہ ریاست کیا تھی، کیا بننا تھا اور بن کیا گئے ہیں، اور پھر دنیا سے کمپیئر کریں کہ دنیا کون سے ملک آگے نکل گئے ہیں، کون سے ملک پیچھے رہ گئے ہیں، کن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں اور کن کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں، وہ کون سے ملک ہیں جدھر ہمارے لوگ ترستے ہیں، فراڈلنٹ ویزاز لیتے ہیں، انلیگل امیگرینٹس بن کے باہر جاتے ہیں ان ملکوں میں۔ مسلمان ملکوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیوں میں بیچارے جا رہے ہوتے ہیں یورپ میں اور ڈوبتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ وہ بھاگنا چاہتے ہیں ہمارے ملک سے ان ممالک جو مسلمان ملک نہیں ہیں۔ تو وہ کیا وجوہات ہے؟ تو میرا جو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں اسلام کے اندر ہمارا رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے۔ تو یہ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جب جو بھی انسانی معاشرہ ان کے اصولوں کے اوپر، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ جو بھی انسانی معاشرہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، وہ انسان ہو۔ تو آج آپ جب کانٹرڈکشن دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سے پہلے یورپ اوپر گیا، آج امریکہ اوپر ہے، چین اوپر جا رہا ہے، لیکن مسلمان تو نہیں ہے یہ۔ اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو یہ ان اصولوں پہ چل رہے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست پہ سیٹ کیے تھے، جو اصول۔ تو ان کے میں مین چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ڈیپتھ میں تو اسکالرز کا کام ہے جانا اور لوگوں کو ان ڈیپتھ میں بتانا کہ کیسے، کیوں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو۔ تو وہ تو ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے نا، قرآن تو ہمارے لیے گائیڈنس ہے۔ تو جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے تو وہ کسی وجہ سے دیتا ہے، کیونکہ وہ جو انہوں نے اسٹیٹ سیٹ اپ کی تھی، وہ اس اسٹیٹ کے اندر دنیا کے تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا۔ کبھی بھی اتنی تھوڑے وقت کے اندر اتنا بڑا دنیا کی تاریخ میں تبدیلی نہیں آئی۔ اور ایک لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ منگولین نے بھی، چنگیز خان کے منگولین نے، انہوں نے بھی تقریباً آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن جب چنگیز خان کی اور منگولین فوجوں نے قبضہ کیا تو خون کے دریا بہے تھے۔ یہاں جو چینج آئی ہے، اگر آپ مدینہ کی ریاست کو سٹڈی کریں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 622 پہ پہنچے تھے مدینہ ہجرت کر کے، اور 632 اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے، وہ 10 سالوں کے اندر ایک وہ انقلاب آ چکا تھا۔ اس میں سارا جو عرب تھا وہ ان کے شروع ہوئے تھے 313 پہ، اور سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا، اور ٹوٹل جو لوگ جن کی جانیں دونوں طرف جنگوں میں گئی تھی وہ 1200-1300 تھے۔ تو اس اصل میں وہ فکری انقلاب آیا تھا، انہوں نے ذہن چینج کر دیے اور وہ لوگوں کو تبدیل کر دیا۔ وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھی، پرشین اور رومن بیزنٹائن ایمپائر دونوں طرف، انہوں نے ان دونوں ایمپائرز ان کے سامنے کولیپس کر گئے۔
لیکن وہ اصل کولیپس کیے تھے جو ایک انہوں نے ذہن چینج کیے تھے لوگوں کے. اور اس کو اور طرح آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک جس طرح مولانا رومی کی میں بڑی فیمس سیئنگ ہے, وہ بڑی سمجھنے والی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. تو اصل میں انہوں نے ان کے پر دے دیا انسانوں کو, ان کو آزاد کر دیا, لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا. وہ بہت بڑا لا الہ الا اللہ دعویٰ آزادی کا ہے, اور پرواز صرف آزاد انسانوں کے اوپر ہوتی ہے, غلاموں کی پرواز اوپر نہیں ہوتی. اس لیے جو علامہ اقبال کی ساری غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی جو کوشش کی تھی, وہ ساری آزادی کی وہ بات کرتے تھے. وہ جو شاہین کا علامہ اقبال کا کانسیپٹ تھا, وہ صرف آزاد شاہین اوپر جا سکتا ہے باقی مخلوق سے. تو مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو آزاد کیا, ذہنی طور پہ آزاد کیا, لا الہ الا اللہ کے ذریعے آزاد کیا, اور پھر وہ جو ریاست بنائی وہ اصولوں کے اوپر کھڑی کی گئی. نمبر 1 اس کا اصول تھا عدل اور انصاف. یہ یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑا, قرآن میں بار بار انصاف کے اوپر ایمفسس اس لیے آتا ہے کہ انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق ہوتا ہے انصاف. جانوروں کے معاشرے میں مائٹ از رائٹ ہوتا ہے, انسانوں کے راستے میں انصاف ہوتا ہے, طاقتور اور کمزور ایک برابر ہو جاتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی چیز مدینہ کی ریاست میں انہوں نے سیٹ کی, عدل اور انصاف. حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے, ان کا پہلا مشن سٹیٹمنٹ تھی کہ میں طاقتور اور کمزور کو ایک برابر کروں گا قانون کے سامنے. اس کے بعد حضرت عمر کی مشن سٹیٹمنٹ یہی تھی کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا, اور پھر حضرت علی کی بھی مشن سٹیٹمنٹ یہ تھی. تو بیسکلی جب آپ انصاف قائم کرتے ہیں ایک معاشرے میں, آپ لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں. جب آپ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرتے ہیں, ایک معاشرہ جب ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو وہ معاشرہ اس قوم کے پوٹینشل کو ریلیز کر دیتا ہے, اس کی پرواز اوپر کر دیتا ہے, ان کو پر دے دیتا ہے انسانوں کو. کبھی بھی غلام انسانوں نے کوئی بڑے کام نہیں کیا آج تک. اور غلامی صرف یہ نہیں ہوتی کہ فزیکل غلامی ہوتی ہے, ذہنی غلامی اس سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے. اور وہ جو کلونیلزم کا جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے, وہ ہمیں ذہنی غلام بنا دیتا ہے دوسرے کلچر کی. ہم ابھی تک یہی نہیں سمجھ سکے کہ جب ہم انگریزی پڑھاتے ہیں لوگوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے, اور کیونکہ اس وقت اسیوم کیا جاتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ انگریزی زبان کے لیے سیکھنا ضروری ہے. وہ ایک وقت پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چائنا بھی جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ, علم حاصل کرنے کے لیے. تو وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے انگریزی کی وجہ سے ایک دوسرے کلچر کا غلام بن جانا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. کیونکہ غلام پھر اچھے غلام ہی بنتے ہیں, ان کے اندر اوریجنل تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے, اوریجنل تھاٹ ختم ہو جاتا ہے, انوویشن, انوینشنز جس کی وجہ سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ بس صرف باہر سے نالج کو اڈاپٹ ہی کرتے رہتے ہیں, وہ اپنی پھر نالج پروڈیوس نہیں کرتے. اور یہی جب آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو جو ایک دم وہ سویلائزیشن اوپر گیا تھا, اس کے پیچھے پورا ایک انٹلیکچوئل, پورا ایک تھنک ٹینکس بنے تھے. جو بغداد کے اندر بیت الحکمہ قائم کیا تھا ہارون الرشید نے اور میمون الرشید نے, وہ جو ساری دنیا سے انہوں نے کتابوں کی ٹرانسلیشنز کی تھی وہاں, اس میں بڑے بڑے اسکالرز نکلے تھے. مسلمانوں نے دنیا کے اندر سائنس میں لیڈ کیا تھا, ٹاپ اسکالرز مسلمان تھے. اس کی وجہ تھی کہ ان کی باقاعدہ ایک علم سیکھنے کو انہوں نے ایک سیکرڈ ڈیوٹی بنا دیا کہ آپ اگر عبادت کا درجہ دے دیا تعلیم کی حاصل کرنے کا. اور پھر اوریجنل تھنکنگ آئی جب انہوں نے ٹرانسلیٹ ایرسٹوٹل کے اور گریک اسکالرز کی, انہوں نے جب کتابیں ٹرانسلیٹ کی عربی میں,
اور پھر اپنی اس کے اوپر تبصرے کر کے ان کو اس تھاٹ پروسیس کو آگے لے کے گئے. تو اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے اور یہ مسلمان دنیا کا کہ کلونیلزم کی وجہ سے ابھی تک ہم اس ذہنی غلامی سے نہیں نکل سکے. ہم ابھی تک جو انگریزی بہتر بول لیتا ہے اس کو ہم ایک بڑا سٹیٹس دے دیتے ہیں معاشرے میں. ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ تو صرف مینز ٹو این اینڈ ہونا چاہیے. یہ تو صرف ایک یہ طریقہ ہونا چاہیے باہر کی نالج ایکوائر کر کے اور پھر اپنا تھاٹ پروسیس ڈیولپ کرنے کا. اور اسی لیے ابھی تک ہم کہ کیا ہونا چاہیے تھا پاکستان کو, ہم یہی نہیں سمجھ سکے کہ اس کی بڑی ایک عظیم خواب تھا, مشن سٹیٹمنٹ تھی, اسلامی فلاحی ریاست, بیسکلی مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا ہونا. تو آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جو نمبر 1 پرنسپل تھا عدل اور انصاف, جس کو اس کو انگریزی میں رول آف لا کہتے ہیں, آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمان دنیا کے کیا حالات ہیں رول آف لا کے انڈیکس میں, اور آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ مغربی ریاستیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے رول آف لا کے انڈیکس میں وہ کدھر ہیں. ایک رول آف لا انڈیکس ہے جس میں ٹاپ پہ سوئٹزرلینڈ ہے 99.9%, اور سب سے کم ہے نائجیریا 7% پہ. نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے, غربت کی انتہا ہے وہاں نائجیریا میں. سوئٹزرلینڈ میں کوئی ریسورسز ہی نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہاں رول آف لا اور انصاف ہے وہ سب سے خوشحال ملک ہے. یورپین ویسٹرن ملک سب 80 to 90% ہے رول آف لا میں اور خوشحال ہے. اور مسلمان دنیا شاید ہی کوئی مسلمان ملک 20% سے اوپر ہے. اور پاکستان کا حال آپ کے سامنے ہے. یہ جو اب سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ جو تماشے ہو رہے ہیں, لوگوں کو پکڑ پکڑ جیلوں میں ڈالنا, کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا, طاقتور جو مرضی کر لے پاکستان میں, وہ چوری کر کے این آر او لے لیں. قبضہ گروپ پھر رہے ہیں پاکستان میں. قبضہ گروپ کون ہوتا ہے؟ جو طاقتور کمزور کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے. تو یہاں تو کمزور کی حفاظت کرنے کے لیے معاشرے کے اندر جو ہونا چاہیے تھا, پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا عوام کے اور لوگوں کے رائٹس کو, وہ ہے ہی نہیں. کبھی آپ نے سنا یورپ کے اندر کبھی کوئی قبضہ گروپ ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ کسی یہ جو پاکستانی کبھی پوچھے ان سے کبھی کسی کی زمین پہ قبضہ ہوا یا گھر پہ قبضہ ہوا؟ کبھی آپ نے سنا ہے وہاں کے ملک کے طاقتور لوگ جو ملک کی ریسورسز کو چوری کرتے ہیں, جس کو کرپشن کہتے ہیں. کرپشن ہوتا ہے جو آپ قوم کے پیسے کو چوری کرتے ہیں, اور جو چوری ہمارے وہ انڈیویجول اس کو چوری کہتے ہیں, ڈاکہ کہتے ہیں, لیکن کرپشن وہ ہوتی ہے جو قوم کے وسائل کو چوری کرتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کسی مغربی ملک کے اندر کہ بڑے بڑے چوروں کو این آر او دیا ہو؟ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی. جو طاقتور جب چوری کرتا تھا تو اس کو نہیں پکڑتے تھے, کمزوروں کو صرف سزا دیتے تھے. تو یہ آج اب مغرب میں آپ کو نہیں نظر آئے گا. وہ سب سے زیادہ زور ہوتا ہے بڑے چوروں کو پکڑنا. سنگاپور جو آج سب سے بڑا سکسیسفل ماڈل سمجھا جاتا ہے, ہمارے ساتھ سنگاپور کی پر کیپٹا انکم تھی 50 55 60 سال پہلے. ہمارے اور ان کی پر کیپٹا تقریباً ایک ہی برابر تھی, میرا $150-200 ایسے کچھ تھا. آج سنگاپور کی پر کیپٹا $60,000 ہے, اور پاکستان کی پر کیپٹا انکم مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پتہ نہیں 2000 بھی پہنچی ہے یا نہیں, کیونکہ اب جب روپیہ گرتا ہے تو وہ نیچے آ جاتی ہے پر کیپٹا. اور اب $100 گرا ہے پچھلے 8-9 مہینے میں $100 ڈالر میں گر چکا ہے. تو سوچے کہ پر کیپٹا اور نیچے آ گئی ڈالر ٹرمز کے اندر. تو سنگاپور کی $60,000 پر کیپٹا ہے. تو سنگاپور نے کرپشن کے اوپر آتے ساتھ ہی ہاتھ ڈالا. کیسے؟ قانون رول آف لا اسٹیبلش کر کے. انہوں نے چھوٹے چوروں کو نہیں پکڑا, انہوں نے وہ جو حدیث ہے اس کے اوپر چل کے انہوں نے سب سے بڑے لوگوں کو, بڑے بڑے وزیروں کو پکڑا, اور اس کے بعد وہ نیچے خود ہی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور چھوٹی چوری سے ملک تباہ نہیں ہوتے. جو بڑے بڑے وزیر اعظم, منسٹرز, جب آپ کے صاحب اقتدار, صاحب حیثیت جب وہ چوری کرتے ہیں تب ملک ختم ہوتا ہے. چائنا نے جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے,
450 تقریباً 450 وزیروں کو انہوں نے سزائیں دی ہیں پچھلے 7 سال میں. تو کوئی بھی ملک جب تک انصاف قائم نہیں کرتا وہاں خوشحالی نہیں آتی. جب تک رول آف لا نہیں ہے ڈیموکریسی نہیں آتی. ڈیموکریسی آپ جب رول آف لا کا مطلب ہی ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی ہوتی وہ ہے جو قانون کے سامنے سب کو ایک برابر کر دیتی. تو جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہ ہو ڈیموکریسی نہیں آتی. اب یہ تماشا دیکھ لیں پاکستان میں. آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں. وہ سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی 90 دن میں الیکشن نہیں, اور بہانے مار رہے ہیں کہ کوئی جی پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں. پیسے نہیں ہیں. سوچیں, کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے. یہ تو ڈائریکٹ یہ بھی آئین کی کانٹروینشن ہے. ہمارے ملک کے اندر جب تک ہم رول آف لا اسٹیبلش نہیں کرتے, جو میں نے 26 سال پہلے اپنی تحریک شروع کی تھی, انصاف کی تحریک مینز رول آف لا, تو یہ تو نمبر 1 چیز تھی مدینہ کی ریاست میں. خوشحالی بعد میں آئی, پہلے عدل اور انصاف آیا. دوسری چیز اتنی بڑی ہے ساورنٹی. دیکھیں, ایک لا الہ الا اللہ کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں آزاد ہوں, میرا ملک آزاد ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کا ملک غلامی کرے, کبھی کسی سپر پاور کی, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. یہ بالکل لا الہ الا اللہ کی کانٹروینشن ہے. ایک سٹیٹ کی ساورنٹی جب وہ سبجوگیٹ کر دیتی ہے اپنی ساورنٹی. اچھا, اس کو بھی اور ڈیفائن کر دیں کہ جب ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی, اس کا کیا مطلب ہے؟ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کی فارن پالیسی بنتی ہے اپنے لوگوں کے مفادات کی تحفظ دینے کے لیے. ہم اپنے ملک کے فائدے کے لیے فارن پالیسی بناتے ہیں اپنے لوگوں کے, جس کو نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں. اب ہمارے ملک میں یہ تو بنتا بھی ایسے رہا, ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا اور لوگوں کی فارن پالیسی کے انٹرسٹ کے لیے. ہم نے وار آن ٹیرر میں حصہ لے لیا اور اپنے 80,000 لوگ مروا دیے تھوڑے سے ڈالرز کے لیے, اور صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نہ امریکہ خوش ہوا, اپنے لوگوں کی تباہی کر دی, اور چھوٹی سی ایلیٹ جو اوپر بیٹھی ہوئی اس کا فائدہ ہو گیا. باقی عوام میں 80,000 لوگوں یعنی سارا اپنا قبائلی علاقہ اس کو اجاڑ کے رکھ دیا. پختونخوا کے صوبہ کے اندر تباہی آئی, لیکن فائدہ تو صرف تھوڑے سے لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو جب ایک فارن پالیسی آپ کی بنتی ہے کسی اور کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے, آپ آزاد نہیں ہوتے. اب روس, میں مثال دیتا ہوں, ہم نے روس سے کیوں اچھے تعلقات کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے اس لیے کیے کہ ہمیں روس سے 2 چیزیں چاہیے تھی. ایک, ہمیں ان سے گندم چاہیے, ان سے ہماری کوشش تھی ان سے سستی گندم لیں, کیونکہ پاکستان کو 20 لاکھ ٹن کمی تھی جب ہمارا دور تھا گندم کی. اب اس سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے گیپ ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارا اس وقت جو بھی سیلاب آیا اس کی وجہ سے, میں نہیں سمجھتا کہ ہماری وہ گندم کی پروڈکشن ہوگی, وہ کم ہو جائے گی. اور پھر ایک دم دنیا میں تیل اوپر چلا گیا, اور جب روس اور یوکرین کی یہ لڑائی ہوئی تو اس سے اور تیل اور اوپر چلا گیا. تو میں جب گیا, ہم طے کر کے آ گئے تھے, میں نے صدر پوٹن سے طے کر لیا تھا کہ جس طرح ہندوستان کو سستا تیل دے رہے ہیں ہمیں بھی وہ سستا تیل دیں. یہاں واپس آئے تو یہاں جناب ہمارا آرمی چیف کہتا کہ نہیں, کنڈیم کرو روس کو کیونکہ انہوں نے یوکرین انویڈ کر دیا. ہم نے ان کو سمجھا, اس کو میں نے بتایا کہ ہندوستان تو نہیں کنڈیم کر رہا. انصاف عمران خان خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ انقلاب لانے کے لیے ضروری ہے کہ عوام میں شعور آئے. ایک عرصے سے اس عوام سے شعور جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے. وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے حق میں آواز نہیں اٹھاتی. آزادی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑا جائے. ہمیں ذہنی طور پر غلام بنانے کی کوشش کی گئی. انگریزوں سے تو ہم آزاد ہو چکے ہیں, لیکن ذہنی غلامی کا آج بھی شکار ہے, کیونکہ ہم نے بنیادی حقوقوں کو اور بنیادی اخلاقی برائیوں کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان نسل آگے سامنے آئے. جب ہوتی رہی تھوڑا اور اوپر چلا گیا. ہندوستان کی انفلیشن 7.5% سے 5.5% پہ آ گئی. پاکستان کی انفلیشن 12% تھی.
ہماری 12% سے انفلیشن 30% پہ چلی گئی، کیونکہ ہم مہنگا تیل لے رہے تھے، تیل کی قیمت اوپر چلی گئی۔ اب نقصان کس کو ہوا؟ پاکستانی عوام کو۔ میں یہ کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کہہ رہا تھا، میں تو اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں سب سے بنانی چاہیے۔ ہم کسی کی لڑائی میں کیوں پڑے؟ ہمیں انٹرسٹ اپنے لوگوں کا ہونا چاہیے۔ یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنی فارن پالیسی بناتے ہیں اور اپنے لوگوں کو قربان کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج پاکستان میں مہنگائی کی لہر ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا پریشر، کیونکہ آپ زیادہ پیسے دے رہے ہیں تیل کے لیے، ڈالرز آپ کے جا رہے ہیں، آپ کے ڈالر ریزروز پہ فرق پڑ گیا۔ آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے کم ڈالر ریزروز نہیں جو آج ہیں، جس کے اثرات اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو تیسری چیز ہے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرنا، جس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں۔ جو علامہ اقبال جب اسپرچل ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے، اس کے پیچھے کیا تھا کہ ایک ڈیموکریسی جس میں انسانیت کی قدر ہو، جو ہیومین ہو، اور یہی آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اسکینڈینیویا چلے جائیں، آپ نے اگر وہ جو سوچ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست میں جو فلاحی ریاست بنائی تھی، آج اگر آپ نے اس کی مثال دیکھنی ہے تو سویڈن، ڈنمارک اور ناروے چلے جائیں۔ بہترین قسم کا انسانیت کا وہ نظام ہے، خوشحال لوگ ہیں۔ میری کنٹینشن یہ ہے کہ جب تک آپ عدل اور انصاف نہیں معاشرے میں رائج کرتے اور ایک فلاحی ریاست انسانیت کا نظام نہیں بناتے، اللہ کی برکت نہیں آتی معاشرے پہ۔ اور یہی آپ دیکھیں کہ وہاں خوشحال ہیں، آپ کے لوگ ترستے ہیں وہاں جانے کے لیے اسکینڈینیویا۔ کبھی پوچھیں جو پاکستانی رہتے ہیں وہاں اسکینڈینیویا میں، وہ کتنی تعریف کرتے ہیں، ان کو سمجھ ہے کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے۔ اور ہم نے پوری کوشش کی، ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہم۔ ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ تھا کہ سارے پاکستان کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو 10 لاکھ روپے کی، کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے۔ یہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ ساری ریسرچ بتاتی ہے کہ جب بھی ایک خاندان جو غربت کی لکیر سے اوپر بھی ہے، اس کے اوپر اگر ایک بیماری آتی ہے تو وہ بیماری اور بڑی بیماری، تو اس کے لیے وہ قرضے لے کے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ غربت کا ایک بہت بڑا وجہ ہے کہ ایک خاندان میں بیماری آ جاتی ہے۔ تو ہیلتھ کارڈ یہ پروٹیکشن تھی لوگوں کی۔ اس کی تعریف دنیا میں ہوئی، لانسٹ میڈیکل جرنل ہے دنیا کا، اس نے تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سے امیر ترین ملکوں کے پاس بھی اس طرح کا یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے جو پاکستان میں ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے وہ رول بیک کر دیا۔ اور وہ ایک ایسی چیز تھی کہ صرف یہی نہیں کہ پروٹیکشن تھی ہمارے 50% آبادی سفید پوش کے لیے بھی، کہ وہ کسی بھی یعنی پرائیویٹ ہاسپٹل میں غریب لوگ جا کے اپنے ہارٹ کے اندر سٹینٹ ڈلوا سکتے تھے۔ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں پہلی دفعہ پاکستان کا غریب آدمی جا کے اپنا علاج ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کروا رہا تھا۔ اور دوسری چیز کہ دیہاتوں کے اندر پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل بنانے کے لیے جا رہا تھا کیونکہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے۔ اب وہ سب کچھ رک گیا۔ ہمارا جو احساس پروگرام تھا وہ دنیا نے اکنالج کیا۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے اپنی رپورٹ کی احساس پہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے اندر ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر یہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے فلاحی ریاست کی طرف پاکستان جا رہا ہے۔ تو جو بھی ملکوں کے اندر ظلم ہوتا ہے، جو قدر نہیں کرتے اپنے کمزور طبقے کے، جدھر غریب اور امیر میں فاصلے بڑھتے جاتے ہیں، جدھر غریب کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کرتا ایک معاشرہ، میری یہ مان ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی برکت نہیں آتی۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پہلا پیسہ آئے گا، پہلے قوم کے اندر پیسہ آئے گا اور پھر ہم اس قوم کے اندر فلاحی ریاست لے کے آئیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ پہلے آپ فلاحی ریاست لیتے ہیں، عدل اور انصاف قائم کرتے ہیں، پھر قوم میں خوشحالی آتی ہے۔
جو کہ مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا. شروع میں تو بڑے مشکل حالات تھے مسلمانوں کے، لیکن انہوں نے آتے ساتھ ہی فلاحی ریاست اور انہوں نے عدل اور انصاف قائم کیا. اس کے بعد خوشحالی آئی. اور یہی ماڈل پاکستان کو فالو کرنا ہے، کیونکہ اب تک ہم انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ جی پہلے پیسے آئیں گے اور پھر فلاحی ریاست بنے گی، جو نہ پیسے آتے ہیں اور نہ فلاحی ریاست بنی ہے ابھی تک. لیکن اس سے بھی پہلے عدل اور انصاف سب سے امپورٹنٹ ہے، جس کے لیے یہ جو میری ساری حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں سب کو مل کے ایک انصاف کے نظام، رول آف لا کے لیے لڑنا چاہیے کہ جب تک سب طاقتور طبقے قانون کے نیچے نہیں آتے، جب تک قانون طاقتور کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کرتا طاقتور مجرموں کو، جب تک ان کو NRO دیتا جائے گا، پاکستان چھوڑیں کسی بھی دنیا کے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. میں پھر سے